ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شمائلہ خان کے ساتھ موٹاپے کی بنا پر جلد میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ موٹاپے کی بات ہو رہی تھی اور جلد کی بات ہو رہی تھی، اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے؟ جب ہم موٹاپے کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے باڈی ویٹ کو ہمیشہ چیک رکھیں. اس کے اوپر ہم جو نظر آتے ہیں وہ وہی ہے جو ہم کھاتے ہیں بیسکلی. تو ٹین ایجرز بچے بچیوں کے لیے تو یہی ہے کہ جنک فوڈ سے زیادہ پرہیز کیا جائے. فیٹی فوڈ، اسٹارچی فوڈ، اس کے علاوہ سمپل کاربوہائیڈریٹس جس میں بیکری آئٹمز، شوگرز، اس طرح کی آئس کریمز، اس طرح کی ساری چیزیں ان کو اوائڈ کیا جائے، بالکل اوائڈ کیا جائے. کچھ ہماری پولٹری کی زیادتی بھی، یا جو ہمارے پروسیسڈ فوڈ ہیں وہ بھی ہارمونل امبیلنس اور موٹاپے کا باعث بنتے ہیں بچیوں میں. اچھا، ایک چیز جو میں نے اکثر و بیشتر دیکھی ہے، خاص کر بچیوں کی جب بات ہو رہی ہے، تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے یہاں فیمیلز کے اندر میل نیوٹریشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے خیال سے دیٹ از آر نیشنل ایشو. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم منع کرتے ہیں کسی کو، تب بھی بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا پینا بالکل ہی بند کر دے. جیسے کہ اکثر نوجوان بچیوں میں نظر آتا ہے کہ وہ ڈائٹنگ اتنی زیادہ کر لیتی ہیں، بلکہ اس کا تھوڑا بہت تعلق ان کی نفسیات سے بھی ہوتا ہے کہ وہ انڈر ویٹ ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو انتخاب کیسا رکھا جائے غذا؟ ڈاکٹر صاحب، ڈائٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے جو یو مت کی جائے. یعنی کہ کبھی آپ ڈائٹنگ پہ ہیں اور کبھی نہیں ہیں. کبھی ڈائٹ از، ہم جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں، ڈائٹ از آلویز اے ہیلدی ڈائٹ. اس میں آپ کو ڈائٹنگ پر جانا نہیں پڑتا. اپنا تھوڑا سا لائف سٹائل شفٹ کیجیے، اپنے ٹیسٹ برڈس کو تھوڑا سا چینج کیجیے، تو آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل میں آ جاتے ہیں. اور ہیلدی ڈائٹ کبھی بھی کھانا بند کرنے کو کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا. ہیلدی ڈائٹ میں اللہ میاں نے اتنی ساری چیزیں دی ہیں جو آپ پروسیسڈ فوڈ سے لے رہے ہیں یا آپ سمپل شوگر سے لے رہے ہیں، وہی چیزیں آپ کو کمپلیکس کارب میں جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کھا کے آپ اپنے ٹیسٹ کو تھوڑا سا چینج کیجیے. صرف ٹیسٹ چینج کرنے سے میرا خیال ہے آدھی ڈائٹنگ تو وہیں پہ ہو جاتی ہے. تھوڑا سا آپ نے سیچوریٹڈ فیٹس کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی کہ ایکسیسو ریڈ میٹ کو کنٹرول کرنا ہے. وہ میرا خیال ہے آج کل کوئی بچہ بچی اتنے شوق سے نہیں کھاتا. اور جنک فوڈ ہے اس کو آپ تھوڑا اوائڈ کریں. چپس ہیں، فزی ڈرنکس ہیں، ان کو اگر اوائڈ کریں تو میرا خیال ہے جو بچے بچی ہیں ان کا تو ویٹ بڑی اچھے سے کنٹرول ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سے ویٹ کنٹرول کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. بالکل. سارا دن اگر آپ ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے یا میں ٹی وی دیکھیں گے تو فزیکل ایکٹیویٹی تو زیرو ہو گئی نا. جی. تو پھر تو بات وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ لائف سٹائل تھوڑا سا ہم اپنا چینج کرتے ہیں تو پھر اس سے ساری چیزیں ایک ریگولر سائیکل میں آتی ہیں. یعنی ہم لوگ، میرے خیال سے اس کے اندر ایک اور غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بنانے کا بہترین وقت ہوتا ہے بچپن کا. جی بالکل. جس کے اندر ہم لوگ آج کے دور میں اکیڈمکس پہ تو زیادہ فوکسڈ ہیں، بالکل، لیکن ان کی فزیکل ایکٹیویٹی پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک بہت بڑا جنک یا چنک کہہ لیں آپ ان لوگوں کا ہے جو کہ مختلف ٹیکنیکس کی طرف جاتے ہیں کہ جی، یا ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ویٹ کم کر دیا جائے، اور اپنے طور پر ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ کب جسٹیفائیبل ہوتا ہے؟ یعنی انسان کے لیے کب یہ جائز ہے کہ وہ ڈاکٹر سے جا کر کہے کہ اب میرے اوپر کوئی ایسا پروسیجر کر دیا جائے کہ اب میرا وزن کم ہو جائے، نہ کہ میں اپنے طور پر کوئی محنت کروں؟ پھر وہی ڈاکٹر صاحب کہ اپنے خود سے اگر آپ نہیں چاہیں گے بہتر ہونا تو وہ کوئی بھی آپ کو بہتر نہیں کر سکتا. ٹھیک، اگر آپ وزن اپنا خود سے کم نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ کوئی کتنے کیجیز کوئی آپ کے اندر سے فیٹ نکالے گا، اس کی بھی ایک لمٹ ہے نا. مطلب اگر آپ لائپو سیکشن بھی کراتے ہیں تو اس میں بھی وزن تو کم نہیں ہوتا، آپ شیپ میں زیادہ اچھے آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ڈائٹ پہ ہی، اپنی ہیلدی ڈائٹ پہ ہی جانا ہے. آپ کو ایکسرسائز ہی کرنی ہے. نہیں تو جہاں پہ ایڈیپوز ٹیشو اور فیٹس پڑے ہوئے ہیں، ایڈیپوز ٹیشوز پڑے ہوئے ہیں، اگین وہاں پہ فیٹ بنتا ہے. تو اور جہاں تک میڈیسنس کا سوال ہے تو وہ آپ ضرور، اگر اتنا آپ سے انکنٹرولبل آپ کی اوبیسٹی ہو گئی ہے اور آپ بہت کوشش کرنے کے باوجود اپنا وزن کم نہیں کر پا رہے، تو آپ ضرور جائیں، ایک اچھا سا ڈائٹ پلان لیں اپنے ڈاکٹر سے، اپنے نیوٹریشنسٹ سے. اور ڈائٹ پلان کے ساتھ اب ایک دو میڈیسنس بھی ایسے آ گئے ہیں جن کے سسٹمکلی کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، جو کہ صرف کچھ میڈیسنس جو ہیں کارب کی ایبزارپشن کو، کاربوہائیڈریٹس کی ایبزارپشن کو کم کرتی ہیں، اور کچھ جو ہیں فیٹس کی ایبزارپشن کو کم کرتی ہیں. ان کا سسٹمک جو ہے ہمارے میکنزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ میڈیسنس کافی افیکٹو ہیں آج کل لوگوں پہ، لیکن ہر ادھر ادھر جا کے
کسی بھی جگہ جا کے مت مانگیے ایسی کوئی بھی چیز، اس لیے کہ وہ چیز الٹیمیٹلی اگین آپ کے تھائرائڈ امبیلنس کرتی ہے آپ کے اندر اور ڈفرینٹ ہارمونس کو کرتی ہے. یہ آپ ان چیزوں کی باتیں کر رہی ہیں جن جو میرا خیال ہے سمجھنے والے سب بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. جی بالکل. تو میرا سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ ڈائٹ اپنی ہیلدی ڈائٹ سے اور ایکسرسائز سے اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے. اشرف صاحب یہ تو بات ہو گئی موٹاپے کے لحاظ سے، اور ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ تھا جلد. جلد کے معاملے میں بھی اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کافی لوگ کافی غلط پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں. ان کی مناسبت سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ آپ سے پوچھنا ہے مجھے کہ کیا جلد کی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ جیسے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئلی اسکن ہے، یہ ڈرائی اسکن ہے، وغیرہ وغیرہ. جی بالکل. ایک تو اس طرح سے جلد کی اقسام ہوتی ہیں کہ ماڈریٹ اسکن ہوتی ہے، آئلی اسکن ہوتی ہے، ڈرائی اسکن ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ڈرماٹولوجی کے حساب سے 6 قسم کی جلد ہوتی ہے. اسکن ٹائپ 1 سے لے کے اسکن ٹائپ 6 تک. اسکن ٹائپ 1 2 کلرڈ آئیز اور فیئر لوگوں کی ہوتی ہے. 3 میں جو ہے ماڈریٹلی آئیز براؤن اور فیئر کلر ہوتا ہے. 4 میں جو ہے اسپینش جو میڈیٹیرین کلرز ہوتے ہیں جیسے ہم لوگوں کے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. 5 6 جو ہیں وہ اگین ساملے اور 6 جو ہیں نیگروز کے اسکن ٹائپ میں نے بتا دیا آپ کو. اچھا اسی طرح سے لوگ گورا بھی ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ شاید ہمارے ہاں سوشلی دیکھا جائے تو ایک چیز یہ سمجھی جاتی ہے کہ گورا رنگ خوبصورتی کی علامت ہے، جو کہ ایک بہت لمبے عرصے کے اوپر بنا ہوا ہمارا ایک وہ تھا کہ یہ ہم نے ایک اسٹیٹس ڈیولپ کیا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک پیرامیٹر ڈیولپ کیا. گوروں سے امپریس بہت زیادہ ہے نا سر میں. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گورے ہونے کے لیے بھی مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، مختلف کریمز بھی استعمال کی جاتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انفیکٹ جو بغیر کسی نام کی ٹیوبس میں بھی آتی ہیں. بالکل لوگ خود بناتے ہیں گھر میں. آپ کو نہیں، ہمارے گھر میں بچیاں خود بنا رہی ہیں گورا ہونے کی کریمز. بالکل. اس طرح کی کریمز کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ بالکل بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی چیز آپ کو اوور نائٹ آپ کا کلر چینج کرتی ہے یا 10 دن میں یا 15 دن میں جو کلیم کرتے ہیں کہ گورا ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور اگر اس طرح ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ بڑی زیادہ اس میں مقدار میں ہائیڈروکینونز یوز ہوتے ہیں، اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں لوگ، ملا کے خود بناتے ہیں کریمز. مرکری ہوتی ہے ایسی چیزوں میں جو کہ الٹیمیٹلی اسکن پہ اسکارز آتے ہیں. اسٹیرائڈس کے لمبے استعمال سے بال آتے ہیں اور ملازمہ کا فیکٹر ہوتا ہے. اور پھر ان پروٹیکٹڈ اسکن جو ہے سن کے سامنے جاتی ہے جب ان پروٹیکٹڈ اور وہی کریمز لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کا جب ریئیکشن ہوتا ہے سن ایکسپوجر کے ساتھ تو وہ شروع میں جو 15-20 دن میں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ 2-3 مہینے کے بعد اسکن اس پہ فائن لائنز اور رنکلز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ودرڈ ہو جاتی ہے، تو اپنی ساری چمک کھو دیتی ہے. اور کیا ایسی کریمز کو ایبرپٹلی چھوڑ دینا، یعنی اوور نائٹ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہ استعمال نہیں کرنی، کیا یہ بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے؟ اگر اسٹیرائڈ لانگ ٹرم آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹیپر آف کرنا پڑتا ہے. لیکن جو اکثر لوگ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ملا رہے ہوتے ہیں ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ٹیوب ہم اس میں ملا کے استعمال کریں وہ ہے کیا چیز. تو بہتر ہے کہ رنگ گورا کرنے کے لیے کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس یا کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے بینگ اے ڈرماٹولوجسٹ کہ رنگ گورا ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ اسکن بہت پرکشش ہو، آپ کی جلد صاف ہو. جب آپ کی جلد صاف ہوگی تو کسی بھی رنگ میں وہ ہوگی تو بہت جاذب آپ نظر آئیں گے. لیکن اگر گورے رنگ پہ بھی ہزارہا ایکنی نکلی ہوئی ہو، داغ دھبے پڑے ہوئے ہوں اور کیل مہاسے بنے ہوئے ہوں تو پھر وہ بھی ٹریک نہیں کرتی. اچھا اسی طرح سے میک اپ کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. میک اپ کا انتخاب کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے؟ میک اپ کا انتخاب ہمیشہ اپنی اسکن ٹائپ کو مد نظر رکھتے ہوئے. جیسے اگر آئلی اسکن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایکنی پرون اسکن ہے تو ہمیشہ آپ اپنے جو میک اپ خریدیں اس میں لیبل اٹھا کے دیکھیے. اس میں واٹر بیسڈ میک اپ ہوتے ہیں، آئل بیسڈ نہ لیجیے. پھر اس میں لکھا ہوتا ہے نان کومیڈوجینک. ایون سن بلاک بھی اگر آپ لیں آئلی اسکن کے لیے تو نان کومیڈوجینک ضرور پڑھ لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے نان پور بلاکنگ، یعنی کہ یہ آپ کی اسکن کے پورز بلاک نہیں کریں گے اور آپ کی اسکن ایزیلی بریتھ کرے گی اور اس کا آئل رکے گا نہیں اندر کہیں ڈیڈ اسکن یا بلیک ہیڈز نہیں بنیں گے. تو اور ڈرائی اسکن کے لیے موئسچر بیسڈ آپ میک اپ یوز کریں، آئل بیسڈ یوز کریں. ڈاکٹر صاحب جلد کے بعد سب سے زیادہ لوگ جس چیز کے لیے کانشیس ہوتے ہیں وہ ہے جلد کی ایک ماڈیفائڈ فارم، یعنی کہ بال. بالوں کی صحت بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. تو ان کے حوالے سے میں 2 چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آئلنگ کا بار بار تذکرہ آتا ہے. ٹھیک. آئلنگ کا اگر دیکھا جائے تو ریسرچ بیسڈ کوئی ایویڈنس ہے اور کتنا ریگولرلی کرنی چاہیے؟ ٹھیک.
ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آئل کا ایویڈنس تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے جو نیچرل آئلس ہیں، جو اسینشیل آئلس ہیں جس میں اسینشیل فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، جیسے زیتون کا تیل ہے، تو وہ تو ویسے ہی ان میں ہیلنگ پاور بڑی اچھی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ راتوں کو لگا کے آئل ایک مساجنگ میڈیم ہے. آپ سرکولیشن امپروو کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کو چاہیے، ڈرائی سر پہ تو آپ مساج نہیں کر سکتے نا، آپ کو کوئی میڈیم چاہیے جس میں آپ نقصان پہنچائے بغیر آپ مساج کر سکیں. تو آئل کا مساج ہفتے میں ایک بار ٹھیک ہے، بالکل آپ بالکل کریں، اور خواتین کی تسلی بھی ہوتی ہے جب تک تیل نہ لگا لیا جائے. لیکن اس کو پلیز اوور نائٹ لگا کے نہیں چھوڑیں، یا 5-6 گھنٹے تیل لگا کے چھوڑنے سے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ بال بہت اچھے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. وہ دوبارہ آپ کے پورز بلاک کرتا ہے، سیبم پروڈکشن انکریز ہوتی ہے، اور وہیں پہ فنگل انفیکشنز اور موئسٹ رہتی ہے وہ چیز، اور فنگل انفیکشن زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے شیمپو، جب شیمپو استعمال کیا جاتا ہے تو شیمپو کو کتنا ریگولرلی یوز کرنا چاہیے، اور کیا شیمپو کی بنا پر بالوں کی ساخت خراب ہو یہ بھی ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ شیمپو بھی آپ اپنی ہیئر ٹائپ کے حساب سے لیں. اگر آپ نے اگر کیا روز ہی آپ کو اپنے بال واش کرنے ہیں، جیسے فیس واش کرنے سے بالکل میں نے ذکر کیا، اسی طرح اگر بال اپنے واش کرنے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ ریگولر بیس مطلب ریگولر بیس شیمپو لکھا ہوا ہوتا ہے ان کے فار فریکوینٹ یوز. جی ٹھیک ہے. اگر آپ نارمل ہیئر ہیں، آپ کی فریزی ہیئر ہیں یا آئلی ہیئر ہیں، ان سے سیبم کنٹرول شیمپوز آتے ہیں اب تو، جو ایکسیس سیبم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. اس طرح اینٹی ڈینڈرفس جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو یوز کریے، اور شیمپو کو ہمیشہ تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے سر پہ لگائیں، ڈائریکٹ اپلائی مت کریں. ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر موٹاپے اور جلد کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.